ہیں رضوان بھائی؟ جی بسم اللہ. اچھا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج جو ہے وہ ہم جو ہے وہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 سے جو ہے وہ اپنے اس مطالعے کا آغاز کریں گے. پہلی 11 آیتیں جو ہیں وہ پچھلی 11 آیتیں ہم نے جمعرات اور جمعے کو کی. جمعرات کو جو ہے وہ ہم نے نشست کے اندر جو ابتدائی 5 آیتیں کی، اس میں ہم نے یہ بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا کیا تقاضا ہے، اور اس تناظر میں ہم نے بات کی کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی پیش قدمی کرنے کی کوشش کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے. وہاں پر جو ہے وہ اصل میں آوازیں پست رکھنا ہی دل میں ایمان کی اور دل میں تقوی کی علامت ہے. یہ باتیں جو ہے وہ ہم نے جمعرات کو کی تھی اور خلاصتاً میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. پھر جمعے کو جو ہے وہ ہم نے بات کی کہ ٹھیک ہے کہ آوازیں پست رکھنی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال مشاورت تو ہوتی ہے کہ کوئی بھی اہم مسئلہ آئے گا تو جب مشاورت ہوگی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورے طلب کریں گے تو اس وقت اپنے مشورے بھی بندے دیں گے. جب مشورہ بندہ دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ مختلف معاملات ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ مختلف سچویشن ہوتی ہے. تو ہم نے پہلی آیت جو دیکھی وہ دیکھی کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق جو ہے وہ کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. اور ہم نے اس تناظر میں دیکھا تھا کہ ایک جو ہے وہ صاحب تھے، ان کو بھیجا گیا تحصیل زکوٰۃ کے لیے، اور انہوں نے جو ہے نا واپس آ کر بتایا کہ فلاں قبیلہ تو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں، اور پھر وہ ایک عجیب غریب کیفیت طاری ہو گئی اور صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے. تو یہ ایک فاسق کی غلط خبر کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والا رد عمل تھا. تو اس پر جب لوگوں نے جو ہے وہ انقلابی باتیں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو کنٹرول کیا اور کہا کہ پہلے تحقیق ہوگی، اور حضرت خالد بن ولید کو روانہ کیا بعض روایت کے مطابق، اور پتہ چلا وہ تو اچھے خاصے مسلمان ہیں، ہر کام کر رہے ہیں اور زکوٰۃ دینے میں انہیں کوئی تعامل نہیں ہے. یہ چیز جو ہے، مگر اس سے پتہ چلا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعیت کے اندر جو ہے وہ پریشرز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، ان پریشرز کی وجہ سے غلط فیصلے ہو سکتے ہیں. تو ان غلط فیصلوں کو آگے بڑھانے سے پہلے ضروری اس بات کی تحقیق کر لیا جائے اور ایسا بیہیویئر نہیں اختیار کیا جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی پر غیر معمولی پریشر بڑھ جائے اور وہ ایک نارمل طریقے سے پریشر لینے کے بجائے ایک فیصلہ لینے کے بجائے جو ہے نا وہ ایسا فیصلہ کرے جو کہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو. یہ تمام چیزیں ممکن ہیں کہ فاسق بھی ہو امت مسلمہ میں اور وہ ایک ایسی پوزیشن کے اندر ہو کہ وہ غلط خبریں بھی رپورٹ کر دے. اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بدترین کیس کیا ہے کہ اہل ایمان کے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں. اگر اہل ایمان کے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں تو اگلی آیت میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے درمیان صلح کرانی چاہیے، اور جو ہے وہ جو ظالم فریق ہے اس کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، اس ظالم فریق کو جو ہے وہ اگر وہ سمجھ میں وہ رک نہیں رہا تو پھر مظلوم کے ساتھ مل کر جو ہے اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، اور پھر جب وہ ہتھیار ڈال دے تو پھر دونوں کے درمیان انصاف سے جو ہے وہ صلح کرانی چاہیے. یہ ہم نے پڑھا تھا، پھر ہم نے کہا تھا کہ اصل میں تو امت جو ہے وہ ایک اخوہ ہے، ایک یونیورسل برادرہڈ ہے، اور جو ہے وہ اس یونیورسل برادرہڈ کی وجہ سے ہی امت کا وقار دنیا میں قائم ہے. اور اس کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ اس کی توڑنے والی چیز جو ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں لیکن انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں. اور انٹرنل کے اندر ہم نے کل یعنی کہ جمعے کو 3 فیکٹرز دیکھے تھے کہ 3 چیزیں ہیں کہ جو ہے وہ جو کہ براہ راست فیس ٹو فیس برائیاں امت کے درمیان ہو سکتی ہیں. نمبر 1 کہ مذاق اڑایا جائے، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یہ ہم نے بات کی. پھر دوسری بات جو ہے وہ مذاق کے دائرے کے اندر اگلی بات جو ہے وہ تانا زنی، کہ تانا زنی نہ کیا جائے. اور پھر تیسری بات ہم نے کی ولا تنابزوا بالالقاب، اور لوگوں کو برے نام سے نہ پکارا جائے. یہ 3 باتیں جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کی تھیں آیت نمبر 11 میں، اور آج آیت نمبر 12 سے ہمیں بات شروع کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسا انداز میں ہم یہ بات کر سکیں. یہ ایک ونڈو آ رہی ہے، میں اسٹاپ شیئر کر کے دوبارہ شیئر کرتا ہوں تاکہ یہ ونڈو ہٹ جائے نا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 12
آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے اہل ایمان اجتناب کرو بہت زیادہ گمان کرنے سے، کہ بعض گمان جو وہ کیا ہوتے ہیں، اس گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور تجسس مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض دوسروں کی غیبت نہ کریں، ایحب، کیا تم پسند کرتے ہو، احدکم، کہ تم میں سے کوئی، ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ کیا کرے، اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن، جبکہ مرا ہوا ہو، فکرہتموہ، تمہیں تو اس سے نفرت ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تواب ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ ترجمہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو، دوسرا کو آ گیا، پہلا ہے بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، دوسرا ہے تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم فکر ہے تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ باب محاورہ ترجمہ آیت نمبر 12 کا ہے۔ اب اس آیت کے اندر جو چیزیں ہیں وہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ سورہ فتح اس سے پہلی والی صورت ہے، 48ویں صورت سورہ فتح ہے، 49ویں صورت سورۃ الحجرات ہے جو اس وقت زیر مطالعہ ہے۔ سورہ فتح کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کی کیا خصوصیت ہے، وہ کفار کے مقابلے میں شدید ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ تو اب نرمی جو پیدا ہوئی ہے وہ ایک ایسے معاشرے کے اندر پیدا ہوئی ہے جس کے اندر جو ہے وہ محبت کو سپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن جن معاشروں کے اندر صورتحال یہ ہو کہ ہر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہو، وہاں کیسے ممکن ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو محبوب رکھیں؟ تو آیت نمبر 12 کو بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹیم کیسے تیار کی جو کفار کے مقابلے میں شدید تھی اور آپس میں رحیم تھی، ایسے کہ ان کے بہت سارے مسائل کو، ان کے بہت سارے امراض کا علاج کیا گیا۔ ان امراض کے اندر 3 امراض ابھی ہم زیر بحث لا رہے ہیں، گمان، تجسس اور غیبت۔ یہ تینوں جو ہے مسلم معاشرے میں نہیں ہونے چاہیے۔ مسلم معاشرے کی نوعیت کیا ہے؟ مسلم معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ فرد اپنے پر اعتماد کرے، اس کے اندر خود اعتمادی ہو اور وہ دوسروں پر اعتماد کرے، یہاں تک بات ہو کہ بلا جھجک دل کی بات کہنے کی آزادی ہے، اور وہ جانتا ہو کہ میں جب کوئی بات کروں گا تو دوسرے اس بات کو منفی نہیں لیں گے بلکہ پازیٹیو بھی لیں گے۔ شک اس معاشرے میں نہیں ہوگا، شک کی عدم موجودگی ہونی چاہیے آئیڈیلی، یا کم سے کم لیول کی موجودگی ہونی چاہیے۔ اس معاشرے کے اندر اخوت ہونا چاہیے، بھائی چارہ ہونا چاہیے، بالکل جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ ایک ایک اینٹ کی طرح یہ دیوار بنے گی۔ تو آج کل جو آرگنائزیشنز ہیں وہ جو سافٹ اسکلز مانگتی ہیں، ان سافٹ اسکلز میں ایک بڑی اسکل جو ہے وہ کیا ہے کہ ان کا جو امپلائی ہے وہ ورکنگ ود ٹیم کی خصوصیت رکھتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور بنی بنائی ٹیم کے اندر جو ہے رخنا ڈال دے اور اس کے آنے سے جو ہے وہ کام بڑھنے کے بجائے جو ہے کام کے اندر جو ہے وہ کمزوری آ جائے۔ تو اس بات کو بڑا چیک کیا جاتا ہے کہ کسی کے اندر اس بات کی کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے کہ وہ ٹیم کے ساتھ کام کر سکتا ہے کہ نہیں۔ جب ٹیم کے ساتھ کام کرے گا تو بعض دفعہ اس کو لیڈر بنایا جائے گا اور بعض دفعہ وہ فالوور ہوگا، بعض دفعہ اسے لیڈر کی بات کو ماننا پڑے گا، یہ ساری باتیں۔ مگر یہ ٹیم ورکنگ ود ٹیم جو ہے وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر وہ تمام مسائل نہ ہوں جو مسائل جو ہے وہ کسی ٹیم کو تباہ کرنے والے ہوں، اور ان مسائل میں سے 3 مسئلے ابھی ہم زیر بحث لا رہے ہیں۔ لیکن ٹیم اصل میں اگر ورک ہوتا ہے تو ٹیم کا کوئی ہدف ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ واٹ از دا ٹارگیٹ، ہدف کی اہمیت۔ مسلم معاشرے کے اندر مومن کا ہدف کیا ہے؟ اگر یہ بات طے پا جائے گی کہ مسلم معاشرے میں مومن کا ہدف جو ہے وہ رضا الہی کا حصول ہے اور جو ہے وہ اسلام کے کوس کی خاطر جو ہے وہ جدوجہد ہے، تو پھر کچھ اور ترتیب بنے گی زندگی کی۔ لیکن ہدف کی اہمیت یہ ہوگی کہ مجھے مسلم معاشرے کے اندر بڑے پلاٹ حاصل کرنے ہیں، بڑا مقام حاصل کرنا ہے مالی طور پر، اور ہوک اور کرک کسی طریقے سے جو ہے وہ کاریں اور اسٹیٹس حاصل کرنا ہے، تو پھر کچھ اور کیفیت ہو جائے گی۔ دیکھیں نا، اگر ہدف جو ہے وہ طے ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ اس کا بیہیویئر کے اندر بڑا فرق آتا ہے۔ ہم اردو میں بات کرتے ہیں گدھے کو باپ بنا لینا،
وقت آنے پر. وقت آنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یعنی کہ کوئی ہدف ہے, اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے وقت آنے پر جو ہے وہ گدھے کو بھی باپ بنا لیا. اسی طرح جو ہے مسلم معاشرے میں مومن جو ہوتا ہے, اگر اس کا ہدف جنت کا حصول ہے تو بہت سارے معاملات کو تو وہ یوں دیکھے گا کہ یہ بچوں والی چیزیں, اور وہ کہے گا ان سے گزر جاؤ, اور جو ہے وہ گروپنگ اور فساد اور جھگڑے ان سے جو ہے وہ گریز کرے گا, کیونکہ وہ بہت اعلیٰ چیز کو دیکھ رہا ہے. ان اعلیٰ چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان چھوٹی چیزوں کے چکروں میں نہیں پڑے گا. آسکر وائلڈ نے کہا تھا, ناؤ آر ڈیز پیپل نو دا پرائس آف ایوری تھنگ اینڈ دا ویلیو آف نتھنگ. جو مسلم معاشرے میں مومن جو ہے اسے پتا ہے کہ کس چیز کی کیا ویلیو ہے اور اس ویلیو کے لیے کس چیز کی قربانی دی جا سکتی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ اصل میں ممیز کرتی ہے مسلم معاشرے کو دوسرے معاشروں سے, کہ اس کے پیچھے جو ٹیم کو تباہ برباد کرنے والی چیزیں ان کے خلاف الہامی طور پہ فتوے آئے ہوئے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ تمہیں نہیں کرنی ہے, اور اگر کرو گے تو یہ گناہ کبیرہ کے اندر شمار ہوں گی. اندرون کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. بیرون آؤٹ سائڈ ٹھیک ہے اس کے اپنے رول ہوتے ہیں, لیکن اندرون انر سائڈ اس کا اپنا رول ہوتا ہے. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جو غسل کرتا ہے وہ شیطان کے مقابلے میں قلعہ بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ جو وضو کرتا ہے وہ شیطان کے مقابلے میں قلعہ بند ہو جاتا ہے, یعنی کہ غسل کی کیفیت کے اندر بھی قلعہ بندی ہے, وضو کی کیفیت کے اندر بھی قلعہ بندی ہے. ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا, صاحب مولوی صاحب یہ کیسے قلعے ہیں کہ ذرا سی ہوا ذرا سی ریح خارج ہوتی ہے اور یہ ڈھہ جاتے ہیں. مولوی صاحب بولے, یہ قلعے تو بیرون سے عبادت کے لیے ہیں, اندرون میں انتشار ہو تو کس طرح یہ قلعے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو اصل میں جو اگر اندرونی انتشار جب ہوتا ہے تو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ میر جعفر پیدا ہو جائیں, میر صادق پیدا ہو جائیں, یا پھر جو ہے وہ بھائیوں کی لڑائی ہوئی ہو, تو پھر دشمن کے لیے کیا مشکل ہے قلعوں کو ڈھانا. تو اس آیت نمبر 12 کے اندر پہلی بات جو فرمائی گئی وہ ہے اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. انگریزی میں ترجمہ ہے ایوائڈ مچ سسپیشن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ بہت گمان, تو کچھ گمان ایسے بھی ہیں جن سے کرنے سے پرہیز کی بات نہیں کی گئی ہے, بہت گمان کرنے سے پرہیز کرنے کی بات کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے گمان جو ہے وہ اللہ کے اس حکم کے زمرے میں نہیں آ رہے, اور سارے گمان جو ہے بہرحال گناہ نہیں ہے. اب ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کون سے گمان گناہ نہیں ہے, کیا ہے. علماء کرام نے, یہ پیر کرم شاہ حضری صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ علماء کرام نے ظن کی, گمان کی متعدد قسمیں ذکر کی ہیں. اس کے اندر ایک قسم وہ ہے جس کو واجب کہتے ہیں, یہ ظن لازمی کیا جانا چاہیے. ایک ہے مستحب, ایک پسندیدہ ظن ہے, یہ کیا جانا چاہیے. مباح, یہ الاؤڈ ہے, اور ممنوع جو کہ منع ہے, یعنی کہ جس کے متعلق ہم یہ بات کر رہے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن, اس کے اندر ممنوع اور مباح دونوں کو ہم دیکھیں گے. ابھی واجب کی اگزامپل انہوں نے دی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کرنا واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے 3 روز پہلے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہ مرے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو, حسن ظن رکھتا ہو. یعنی کہ ابھی ہم بات کریں گمان نہیں کرنا, لیکن اچھا گمان تو رکھنا چاہیے نا, یہ واجب ہے. اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے. دوسرا ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کا وہ مجھ سے ظن رکھتا ہے, جس کا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے. اب اس کی مرضی, جیسا چاہے میرے ساتھ ظن رکھے, جیسا میرے ساتھ گمان رکھے. اگر اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اچھا جو ہے وہ ویسے ہی مظاہرہ کریں گے عمل کا جس طرح کا بندہ گمان رکھتا ہے. یہ بات ہو گئی واجب کی. اب مستحب پہ آ جائیں. مستحب کی مثال, مومن کے ساتھ جس کا ظاہری حال اچھا ہو اس نے ظن رکھنا یا حسن ظن کرنا مستحب ہے. ایک فرد ہے جو روزانہ نماز پڑھنے جا رہا ہے, ایک فرد ہے جس کے متعلق آپ کو پتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بظاہر خرابی نظر نہیں آ رہی ہے, تو اس سے آپ کو کیا رکھنا ہے, اچھا ظن رکھنا ہے, اچھی جو ہے وہ اچھا گمان رکھنا ہے, اور یہ مستحب ہے, پسندیدہ ہے. پھر تیسرا ہے مباح. مباح کون سا ہے؟ ایسا شخص جس کے احوال مشکوک ہوں, اس کے متعلق سوء ظن کرنا مباح ہے. لیکن ابھی اس کو مشکوک ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ اس سے مجھے بچنا چاہیے, لیکن جب تک یقینی دلائل موجود نہ ہو اس تک میں ظن کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کرنا جائز نہیں ہے. کارروائی نہیں کریں, اس سے رکھیں اور
جو ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں اس کے شر سے، لیکن کوئی کاروائی نہ کریں۔ اسی کو تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی اگر کسی کے بارے میں شبہ ہو جائے، پیدا ہو جائے، تو اسی تحقیق میں لگ جاؤ، شبہ اپنے رکھو لیکن تحقیق نہ کرو، جس کو ہم آگے تجسس کے نام سے پکاریں گے۔ اور چوتھا جو زن جو ممنوع ہے وہ ہے شریعت میں نصوص کے خلاف زن و تخمین سے کام لینا ممنوع ہے۔ ایک بات واضح طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اب آپ اپنے گمانوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنے چلیں، یہ ممنوع ہے۔ تو بعض دفعہ دیکھیں ایک بات، اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ گمانوں کی بنیاد پر فیصلہ سازی کرنی پڑتی ہے، تو اب کیا ہم گمان نہیں کریں؟ نہیں، وہ گمان ہمیں کرنے پڑیں گے جن کی بنیاد پر ہم، جو جج ہے، جج ایک گمان کی بنیاد پر، غالب گمان کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرتے ہیں، اس کا 100% بعض دفعہ ایویڈنسز نہیں ہوتے کسی کو مجرم قرار دینے کے، لیکن ایک ہے تجربہ، ایک تجربہ سے جب بندہ تو گزر جاتا ہے تو اس کے بعد تو اسے یہ گمان نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ لیکن یہ زن جو ہے، یہ بدگمانی جو ہے، یہ بنیادی طور پر ریلیشن شپس کو تباہ برباد کرنے والی چیز ہے، کیونکہ بدگمانیاں جب ہوتی ہیں تو پھر ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا، اور ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا تو پھر ریلیشنز ڈیولپ نہیں ہو پاتے۔ کسی نے کہا تھا کہ ریلیشن شپس آر اباؤٹ ٹرسٹ، اف یو ہیو ٹو پلے ڈیٹیکٹیو دین اٹ از ٹائم ٹو موو آن۔ اگر تم جاسوس بننا اور ڈیٹیکٹیو بننا چاہ رہے ہو تو پھر ریلیشن شپس کو اللہ حافظ کہو۔ 100 suspicions do not make a proof، اور یہ بات جو ہے وہ ہے کہ آپ 100 گمان رکھیں لیکن اس کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات حتمی ہو گئی ہے۔ To be suspicious is not a fault. To be suspicious all the time without coming to a conclusion is the defect۔ تو جو ہے وہ اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک دفعہ آپ نے گمان کر لیا، بدگمانی کر لی، آپ ہر دفعہ جو ہے وہ گمان کرتے ہیں اور ہر دفعہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کوئی ڈیفیکٹ موجود ہے، کہ آپ جو ہے وہ وہمی قسم کے آدمی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بدگمانی کے زمرے کے اندر آ جاتی ہیں۔ بدگمانی کا اصل میں اگلا اسٹیج ہی سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ بدگمان ہوتا ہے بندہ تو اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ اس کی بدگمانی کو کوئی سند ملے، کوئی پروف ملے، اور اس پروف کے پروسیس کے اندر وہ جس باؤنڈری کے اندر داخل ہوتا ہے وہ کہلاتی تجسس، ولا تجسسو۔ اور تجسس کو جو ہے وہ اسلام کے اندر کیا کیا گیا ہے؟ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یہ جو اسپائنیج ہے یہ کسی صورت میں بھی مسلم معاشرے کے اندر الاؤ نہیں ہے۔ عبد الرحمن کیلانی صاحب نے لکھا ہے اس مسئلے پہ، تجسس کا تعلق عموماً ایسے افعال سے ہوتا ہے جو یا تو کبھی سرزد ہی نہ ہوئے ہوں یا ظاہر نہ ہوئے ہوں۔ یعنی کہ ایک تو ہے کہ وہ ایکشن کی دنیا میں آئے نہیں ہوں، دوسرا یہ کہ ایکشن کی دنیا میں آئے ہوں لیکن پبلکلی ویزیبل نہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ بد اچھا بدنام برا، تو یعنی کہ ابھی ظاہر نہ ہوئے ہوں، بدنام نہ ہوئے ہوں۔ مثلا کسی کے ٹھو لگا رکھنا، یا کسی کے گھر میں جھانکنا، چوری چھپے کسی کی باتیں سننا، کسی کے خطوط دیکھنا، یا درمیان میں ٹیلی فون کی گفتگو سننا وغیرہ، یہ سب اسی ذیل میں آتے ہیں، کیونکہ ایسے کاموں کا مقصد کوئی ایسی بات معلوم کرنا ہوتا ہے جس سے اسے بدنام اور بے عزت کیا جائے۔ ایسی جاسوسی سے ممانعت کا حکم صرف اشخاص کے لیے نہیں، اسلامی حکومت کے لیے۔ انسان کی پرائیویسی اسلام کو انتہائی زیادہ عزیز ہے، انسان کی عزت، مسلمان کی عزت اللہ کو انتہائی زیادہ عزیز ہے۔ اب اگر کوئی اس عزت کے پیچھے پڑے گا تو وہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ صرف شخص کی نہیں بلکہ اسلامی حکومت کے لیے بھی، جیسے کہ ہم اگلی روایات میں دیکھیں گے۔ اسلامی حکومت کا یہ کام نہیں کہ لوگوں کی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر منظر عام پر لائے اور پھر انہیں سزا دے، بلکہ اس کا کام صرف یہ کہ جو برائیاں ظاہر ہو جائیں طاقت کے ذریعے ان کا استحصال کرے۔ ابھی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جو چیز دبی ہوئی ہوتی ہے، آج کا پریس ان کو دبانے کے بجائے ان کو اچھال اچھال کر پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اگر وہ چیز ایک ہو رہی ہوتی ہے یا 3 جگہ ہو رہی ہوتی ہے، پورا پاکستان اس بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں، پورے پاکستان کے اندر یہ عمل جاری و ساری ہے۔ یہ وہ پرابلم ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ خرابیاں نارملائز ہو جاتی ہیں۔ لڑکے سمجھتے ہیں کہ یہ تو عام چیز ہے، اگر میں نے کر لیا تو کون سا عمل برا ہو گیا، جبکہ اسلام کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسلام کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اگر برائی گھر کے اندر ہو رہی ہو تو اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ محتسب کا کوئی کام نہیں ہے گھر کے اندر۔ اصل میں اگر برائی باہر منظر عام پر آ جائے تو پھر جو ہے وہ اسلامی حکومت کا کام یہ ہے کہ اس برائی کا استحصال کرے، اس کو جو ہے وہ خاتمے سے دوچار کرے۔ مگر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی قتل ہو گیا، اب اس قتل کے حوالے سے جو ہے وہ تحقیق کرنی ہے،
تو وہ جو بس پروسیسز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بہرحال کچھ چیزیں ہیں جس کے اندر پرائیویسی، شخصی پرائیویسی کے اندر دخل اندازی ہوگی. اور جو برائیاں تفسیر القرآن میں مولانا عبد الرحمن کلائن صاحب لکھ رہے ہیں، اور جو برائیاں ظاہر نہ ہوں بلکہ مخفی یا گھروں کے اندر ہوں تو ان کا علاج جاسوسی نہیں بلکہ ان کی اصلاح تعلیم، واعظ و تلقین، عوام کی اجتماعی تربیت اور ایک پاکیزہ معاشرتی ماحول پیدا کرنے سے کی جائے گی. یہ اسلام کی اسپرٹ ہے. دیکھیں نا، اب سوویت یونین تھا، سوویت یونین کے اندر جو جاسوسی کا نظام تھا، شوہر اپنی بیوی سے ڈرتا تھا کہ کہیں یہ KGB کے ایجنٹ نہ ہو، اور بیوی اپنے شوہر سے ڈرتی تھی کہ کہیں یہ KGB کا ایجنٹ نہ ہو. اس قدر زیادہ ریلیشن شپس کے اندر جو ہے وہ ناہمواری جو ہے وہ پیدا کر دی. یعنی مبالغے کے اندر ہو سکتا ہے جملہ ہو، لیکن جو ہے جب اسٹیٹ جو ہے وہ یوں سمجھے پیچھے لگی ہوئی ہو تو انسان جو ہے وہ اپنے پر اعتبار کیا، اپنے اطراف کسی اطراف بھی جو ہے اعتبار کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا. اب اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایاتیں، قرآنی ہدایتیں تو چل گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہدایات کو تشریح میں کیسے بیان کیا. ولا تجسسوا، ایک مرتبہ خطبے میں تجسس کرنے والوں کے متعلق فرمایا، اے لوگوں جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جائے گا، اور اللہ جس کے درپے ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے. یہ جو ہے وہ معاملہ ہے کہ عیوب کے درپے اگر میں کسی کے ہوں نا تو اس کا مطلب یہ کہ بیک اینڈ پہ میں انتہائی زیادہ خطرناک دعوت دے رہا ہوں کہ رب العالمین کے فرشتے میرے عیوب کے درپے ہو جائیں، اور پھر وہ جب مجھے ایکسپوز کریں گے تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا. انسان مگر اس پورے پروسیس کے اندر پرابلم کیا آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ایب لیس ہوں، میرے اندر تو کوئی ایب ہی نہیں ہے. جبکہ پیچھے والی آیت میں، آیت نمبر 11 میں بھی واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں. انسان کے اندر یہ جب خناس آ جاتا ہے نا کہ میں تو سب سے بہتر ہوں اور یہ لوگ رذیل ہیں، یہ لوگ ذلیل ہیں، تو اس وقت یہ حرکتیں جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور اپنے گمان کو پایتنگ یعنی کہ حتمی بنانے کے لیے پھر انسان جو ہے تجسس کی مارتا ہے اور اس کے چکر میں خود اللہ کی مار کھاتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے درپے ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے. ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو. پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا اس بات کو. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا، اب تجسس نہیں کیا مگر دیکھ لیا کسی کا عیب اور اس پر پردہ ڈال دیا، تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا. کسی زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑی نیکی اور سعادت کی بات ہے کہ مجھے کسی کا عیب پتہ چلے اور مجھے پتا ہے کہ اس عیب کو بیان کرنے کے نتیجے میں دنیا کے نہ اس کو فائدہ ہوگا نہ اس دوسرے کو فائدہ ہوگا. تو پھر اس موقع پر جو ہے میں نے کیا کیا، اپنی زبان پر جو بڑی مچل رہی تھی اس عیب کو بیان کرنے کے لیے اس پر کنٹرول کیا. تو فائنلی اس کا ریزلٹ کیا ہے کہ میں نے کیا سعادت حاصل کی کہ جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا. تو تجسس کی ممانعت کا یہ حکم صرف افراد ہی کے لیے نہیں بلکہ اسلامی حکومت کے لیے بھی ہے. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، عبد الرحمن کلانی صاحب نے بھی اس بات کو لکھا ہے. شریعت نے نہی عن المنکر کا جو فریضہ حکومت کے سپرد کیا ہے، اس کا یہ تقاضا نہیں کہ وہ جاسوسی کا ایک نظام قائم کر کے لوگوں کی چھپی ہوئی برائیاں ڈھونڈ کر نکالے اور ان پر سزا دے، بلکہ اسے صرف ان برائیوں کے خلاف طاقت استعمال کرنی چاہیے اور ظاہر ہو جائیں. رہی مخفی خرابیاں تو ان کی اصلاح کا راستہ جاسوسی نہیں بلکہ تعلیم، واعظ و تلقین، عوام کی اجتماعی تربیت اور ایک پاکیزہ معاشرتی ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہے. اس سلسلے میں آپ واقعہ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت سبق آموز ہے. آپ رات کو نکلتے تھے، چکر لگاتے تھے گلیوں کا. ایک مرتبہ رات کے وقت آپ نے ایک شخص کی آواز سنی جو اپنے گھر میں گا رہا تھا. آپ کو شک گزرا اور آپ دیوار پر چڑھ گئے. دیکھا وہاں شراب بھی موجود ہے اور ایک عورت بھی. آپ نے پکار کر کہا، اے دشمن خدا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیرا پردہ فاش نہ کرے گا؟
اس نے جواب دیا. اب یہ بندہ جس نے ابھی کن کن چیزوں سے گانا سن لیا حضرت عمر فاروق نے, عورت موجود ہے اور شراب کا مٹکا بھی موجود ہے ظاہر, لیکن یہ بندہ ہے بڑا جینیس. اس نے جواب دیا امیر المومنین جلدی نہ کیجیے, اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے 3 گناہ کیے. حضرت عمر فاروق چونک گئے, میں نے 3 گناہ کیے. پہلا گناہ اللہ نے تجسس سے منع کیا تھا اور آپ نے تجسس کیا. اس آیت کی موجبہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور آپ دیوار پر چڑھ کر آئے. اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں اجازت لیے بغیر نہ جاؤ اور آپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں تشریف لے آئے. یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی غلطی مان گئے اور اس کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی نہ کی, البتہ اس سے وعدہ لے لیا کہ وہ بھلائی کی راہ اختیار کرے گا. اس سے معلوم ہوا کہ افراد ہی کے لیے نہیں, خود اسلامی حکومت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ لوگوں کے راز ٹٹو ٹلو کے ان کے گناہوں کو پتہ چلائے اور پھر انہیں پکڑے. یہی بات ایک حدیث میں فرمائی گئی کہ حکمران جب لوگوں کے اندر شبہات کے اسباب تلاش کرنے لگے تو وہ ان کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے. لیکن اب استثناء کہاں پر ہے؟ اس حکم سے مستثنیٰ صرف وہ مخصوص حالات ہیں جن میں بخشش کی فی الحقیقت ضرورت ہو. مثلا کسی شخص یا گروہ کے رویے میں کچھ بگاڑ کی کچھ علامات تمہیں نظر آ رہا ہے کہ بغاوت کر دیں گے اور ان کے متعلق اندیشہ ہو رہا ہو کہ وہ کسی جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے, تو حکومت ان کے حالات کی تحقیق کر سکتی ہے. یا مثلا کسی شخص کے یہاں شادی کا کوئی پیغام بھیجے یا اس کے ساتھ کوئی کاروباری معاملہ کرنا چاہے تو اپنے اطمینان کے لیے اس کے حالات کی تحقیق کر سکتا ہے کہ بھائی یہ کیسے لوگ ہیں اور یہ کاروبار میں کرنے جا رہا ہوں, کیا اس کا بیک گراؤنڈ کچھ غلط تو نہیں ہے, اس نے کسی اور کے پیسے تو نہیں کھائے ہوئے. تو یہ باتیں جو ہے وہ الاؤڈ ہیں. لیکن بقیہ چیزیں جو ہیں وہ جس میں میرا میں نہ تین میں نہ تیرہ میں اور اس کے اندر میں گھس کر لوگوں کی برائیاں نکال رہا ہوں, وہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ پریس کیسی ہولناک چیز بن گیا ہے. سیلیبریٹیز ہوتی ہیں, ان کی جو ہے تصویریں لیک کرنا, ان کے پیچھے پیچھے لگے رہنا, ان کی آڈیوز ریکارڈ کرنا اور ان کے چپکے سے تصویریں کھینچ لینا, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ سب کچھ جو ہے وہ دنیا کے پریس میں بھی چھپتا ہے, پاکستان کا پریس بھی جو ہے وہ اس معاملے میں اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارا شعار نہیں ہے, یہ طریقہ جو ہے وہ. اب آپ اس صورتحال کو دیکھیں اور آپ کہیں کہ جو ہے وہ اسلامی حکومت آئے گی تو نہ جانے کیا قیامت ڈھا دے گی. اسلامی حکومت کوئی قیامت نہیں ڈھائے گی, بندوں نے قیامت ڈھائی ہوئی ہے جو کہ اللہ سے دور ہیں. اس کے بعد تیسرا حکم ہے, میں جب یہ آیت ختم کروں گا تو میں تھوڑا سا موقع دوں گا آپ ساتھیوں کو کہ آپ جو ہے وہ اس معاملے پر اظہار خیال کریں کیونکہ بڑی اہم آیت ہے. ولا یغتب, اب جو ہے غیبت کی بات آ گئی, غیبت ممنوع. حکم دے دیا گیا کہ نور بیک بائٹ. عمومی طور پر یہ عربی کا محاورہ ہے کہ غائب ہمیشہ خطاوار ہے. غائب جو ہوتا ہے ہمیشہ خطاوار ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے اوپر لگے الزام کا دفاع نہیں کر سکتا. ایک ایسا گول, ایک ایسی گول پوسٹ اس کا کوئی گول کیپر نہ ہو تو پھر جو ہے وہ ہر ایک ہی اگر اس میں گول کرے گا. یہ بات معروف ہے لیکن اس وقت دہرانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سب معلوم ہونے کے باوجود بھی ہماری حرکتیں میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آ پاتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے غیبت اور ایک ہوتی ہے تہمت یا بہتان. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی یہ تعریف بیان فرمائی کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو. عرض کیا گیا اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو نے اس کی غیبت کی, اگر وہ اس میں موجود نہ ہو تو نے اس پر بہتان لگایا. اور ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے ناگوار ہو. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ میری بات حق ہو؟ آپ نے جواب دیا ہاں. آپ نے جواب دیا اگر تیری بات باطل ہو تو یہی چیز تو پھر بہتان ہے. وہی بات جو ہے وہ دوسرے انداز میں بیان ہوئی ہے. تو تہمت اور بہتان ایک الگ چیز ہے اور غیبت ایک الگ چیز ہے. غیبت اس چیز کا نام ہے کہ میرے اندر وہ خرابی موجود ہے لیکن میری پیٹھ پیچھے اس کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. ان اشارات سے معلوم ہوا یا ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے خلاف اس کے پیچھے جھوٹا الزام لگانا بہتان ہے اور اس کے واقعی عیوب بیان کرنا غیبت. یہ فعل خواہ صریح الفاظ میں کیا جائے, ایکسپلسٹی الفاظ کا استعمال کیا جائے, یا اشارتاً و کنایتاً, بہر صورت یہ حرام ہے. اس طرح یہ فعل خواہ آدمی کی زندگی میں کیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد بھی کریں گے تو غیبت کہلائے گی. دونوں صورتوں میں اس کی حرمت یکساں ہے. وہ جو میری امت کا مفلس کون ہے اس کا ایک مسائل میں ایک مسئلہ غیبت بھی تھا نا, اور اس کی وجہ سے اس نے نہ جانے کتنی نیکیاں جو ہے وہ اپنی لوز کی تھی. اچھا
ہماری تاریخ کا ایک نادر واقعہ ہے. ایسے واقعات جو ہیں وہ بڑے ہی زیادہ ایمان افروز ہوتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے کہ معاذ بن مالک اسلمی کو جب زنا کے جرم میں رجم کی سزا دی گئی, یعنی کہ انہیں پتھر مار مار کے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ایک صحاب کو اپنے دوسرے ساتھی سے یہ کہتے سن لیا کہ اس شخص کو دیکھو, اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ یہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا, کتے کی موت نہ مار دیا گیا. اب آپ تصور کریں کہ معاذ نے کیا کیا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ مجھے پاک کریے, میں نے گڑبڑ کر دی, میں نے مجھ سے زنا ہو گیا ہے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بار بار توجہ دلانے کر جو ہے وہ کس طرف جو ہے وہ تقاضا کیا, کیا بات کریں, مجھے سزا دیجیے, مجھے پاک کیجیے, اور ان کو رجم کیا گیا. اور جو ہے وہ اب جو ہے وہ دو صحابی کیا بات کر رہے ہیں جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی ہے کہ کتے کی موت مارا گیا. بھائی اس کے پردہ ٹھکا ہوا تھا. بات یہ ہے کہ اسلامی حکومت لوگوں کے پردے کھول کھول کے نہیں کھولے گی, لیکن وہ فرد اس کے اندر اس کا تقویٰ تھا یہ کہ وہ آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہو گئی یہ غلطی, اب مجھے میرا تزکیہ فرمائیے. کچھ دور جا کر راستے میں ایک گدھے کی لاش سڑتی ہوئی نظر آئی. اب رسول اللہ علیہ وسلم بھی اسی ٹریک پر ہیں, وہ دو صحابی بھی اسی ٹریک پر ہیں, اور آگے کچھ دور جا کر راستے میں ایک گدھے کی لاش سڑتی ہوئی نظر آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان دونوں اصحاب کو بلا کر فرمایا اتریے اور اس گدھے کی لاش تناول فرمائیے. اب اس گدھے کا گوشت آپ کو جو ہے وہ تناول فرمانا ہے. ان دونوں نے عرض کیا رسول اللہ اسے کون کھائے گا, اس گدھے کی لاش کو کون, مردار گدھے کو کون کھائے گا. فرمایا ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت پر جو حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بہت زیادہ بری تھی. یعنی گدھے کی لاش سے جتنی زیادہ کراہت آتی ہے اس سے کئی گنا کراہت اس پر ہے کہ اپنے جو ہے وہ اس بھائی کی جو ہے برائی کی جا رہی ہے, جس بھائی نے جو ہے وہ اپنے آپ کو تزکیے کے لیے, اپنے آپ کو جو ہے پاک کرنے کے لیے اللہ کی حدود کو قبول کیا. آج کل تو یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ حدود ظالمانہ ہے, وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدود مجھ پر نافذ کرو تاکہ میں اس دنیا میں پاک ہو جاؤں اور آخرت میں اپنے رب کے آگے سرخرو ہو جاؤں. یہ فرق ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں اور ان لوگوں کا جو ایمان کا صرف ڈنڈورا پیٹتے ہیں, حقیقت میں ان کے سینوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پریکٹیکل لائف کے اندر بعض دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بیک سائڈ یعنی کہ پیچھے بندے کے کرنی پڑتی ہیں اور ان کے اندر خرابی کا پہلو بھی ہوتا ہے. تو غیبت کی جائز حدود پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ غیبت کی کیا کیا جائز حدود ہیں, اور وہ اصل میں حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک مرتبہ ایک بدو آیا اور ایک بدو آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں شامل ہو گیا, اور نماز ختم ہوئی تو یہ کہتا ہوا چل دیا خدایا مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ہم دونوں کے سوا کسی کو اس رحمت میں شریک نہ کر. تو اس نے کیا کیا, اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا, مجھ پر رحمت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت, اور وہ چلا گیا, اب نکل بھی گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم لوگ کیا کہتے ہو, یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ, تم نے سنا نہیں یہ کیا کہہ رہا تھا. اب یہ کیا ہے, یہ الفاظ اگر وہ بدو سنے تو اسے برا نہیں لگے گا. تم لوگ کیا کہتے ہو یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ, تم نے سنا نہیں کہ کیا کہہ رہا تھا. اب رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبت کیوں کرنی پڑی, سوال ہی پیدا ہوتا ہے. یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پیٹ پیچھے کہنی پڑی کیونکہ وہ سلام پھیرتے ہی جا چکا تھا, اور اس نے چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک بہت غلط بات کہہ دی تھی. آپ کا اس پر خاموش رہ جانا کسی شخص کو اس غلط فہمی میں ڈال سکتا تھا کہ ایسی بات کہنا کسی درجے میں جائز ہو سکتا ہے, اس لیے ضروری تھا کہ آپ اس کی تردید فرمائیں, اور آپ نے بڑی اسٹرانگ تردید کی کہ یہ بات جو ہے نا عقلی نہیں ہے, یہ بات جو ہے وہ نادانی کی ہے. میرے خیال میں کسی نے چیٹ میں کچھ لکھا ہے, میں اس جو ہے وہ آیت کے ختم ہونے کے بعد آپ کو موقع دوں گا, اس وقت ہم ڈسکس کر لیں گے. تو پہلی غیبت کی جائز حدود میں ہم نے دیکھا کہ شریعت کی خاطر جو ہے بعض دفعہ, دین حق کی خاطر جو ہے وہ بعض دفعہ یہ بات کرنی پڑتی ہے. دوسرا ایک اور بات آئی, ایک خاتون فاطمہ بنت قیس, آپ ان کو جو ہے وہ نکاح کرنا تھا اور 2 جگہ سے نکاح کا پیغام جو ہے وہ آیا ہوا تھا. دو صاحب, اب وہ اس زمانے میں شاید الگ الگ آیا ہو, کسی کو پتہ نہ ہو کہ دونوں نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہوا ہے. ایک حضرت معاویہ تھے اور ایک حضرت ابو الجہم تھے. اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی, انہوں نے کہا کہ یہ دونوں کا میرے پاس آیا ہوا ہے, بتائیے میں کس سے نکاح کروں. اب مشاورت تھی, اب استشارہ تھا. اب حضرت فاطمہ بنت قیس کو جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جس کا تمہارا دل ٹھنے ٹھکے وہاں پر جو ہے تم شادی کر لو. مشورہ طلب کیا گیا تھا, معاملہ جو ہے وہ ایک ذمہ داری کا تھا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ مفلس ہیں، یعنی معاویہ غریب ہیں، اور ابو الجہم جو ہے وہ بیویوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں. اب تمہارے سامنے دونوں ان کے اندر یہ صورتحال ہے، اب تم خود فیصلہ کر لو، میری جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں. تو اب اس کے اندر اگر ابو الجہم کو پتہ چلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے متعلق آئے کہ بیویوں کو میں بہت مارتا پیٹتا ہوں، لیکن اب مسئلہ یہی ہے کہ ایک ایشو آیا ہوا ہے اور اس موقع پر جو ہے وہ ایک بات سمجھانی ہے، تو اس وقت ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں. یہاں ایک خاتون کے لیے مستقبل کی زندگی کا مسئلہ درپیش تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مشورہ طلب کیا تھا. اس حالت میں آپ نے ضروری سمجھا کہ دونوں صاحبان کی جو کمزوریاں آپ کے علم میں وہ انہیں بتا دیں. اسی طرح ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے، ایک شخص نے آ کر ملاقات کی اجازت طلب کی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے. کس کو فرمایا؟ عائشہ کو فرمایا. پھر آپ باہر تشریف لے گئے اور اس سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کی. گھر میں واپس تشریف آئے تو عائشہ نے عرض کیا آپ نے تو اس سے بڑی اچھی طرح گفتگو فرمائی، حالانکہ باہر جاتے وقت آپ نے اس کے متعلق وہ کچھ فرمایا تھا کہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے. جواب میں آپ نے فرمایا خدا کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بدزبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، کہ خیریت اسی میں ہے کہ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، اور اگر جو ہے وہ ملیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط سے بات، دل کی بات بھی نہ کر سکیں اس سے نا. تو گویا یہ بات ہے، خدا کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بدزبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. اس کے بعد جو ہے وہ اب اس کی تشریح علماء نے کیا لکھا ہے، اس واقعے پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق بری رائے رکھنے کے باوجود اس کے ساتھ اچھی طرح بات چیت تو اس لیے کی کہ آپ کا اخلاق اسی کا تقاضا کرتا تھا. لیکن آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ آپ کے گھر والے آپ کو اس سے مہربانی برتتے دیکھ کر کہیں اسے آپ کا دوست نہ سمجھ لیں اور بعد میں کسی وقت وہ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. اس لیے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبردار کر دیا کہ وہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے، تاکہ گھر والے جو ہیں وہ بعد میں اگر کبھی موقع ملے تو اس سے احتیاط سے جو ہے معاملہ کریں. اسی طرح ہند جو کیا تو ابو سفیان کی بیوی تھی، انہوں نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، مجھے اور میرے بچوں کو اتنا نہیں دیتے جو ضروریات کے لیے کافی ہو. تو آپ دیکھیں ہند جو ہے وہ کس کی اپنی شوہر کی برائی کر رہی ہے، کس کے سامنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کو یہ نہیں کہا کہ غیبت نہیں کرو، ایسی کوئی بات نہیں کہی. بیوی کی طرف سے شوہر کی غیر موجودگی میں یہ شکایت اگرچہ غیبت تھی مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز رکھا، کیونکہ مظلوم کو یہ پہنچتا ہے کہ ظلم کی شکایت کرے، لیکن کس سے کرے؟ ظلم کی شکایت کسی ایسے شخص کے پاس لے جائے جو اس کو رفع کرا سکتا ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتھارٹی تھے کہ آپ ابو سفیان کو کہہ سکتے تھے کہ بھائی ایسے تم اتنے بڑے تاجر ہو، تم اتنے بڑے رئیس ہو، اپنی بیوی کو کچھ دے دیا کرو. تو یہاں پر اگر ہم نے 4 واقعات دیکھے اور یہاں پر ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ غیبت جو ہے وہ اس کی حدود کیا ہے، اس کا جو ہے وہ اسکوپ کیا ہوگا، کہ جس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیبت جو ہے وہ گناہ کبیرہ نہیں ہے. تو اب پوائنٹ وائز ہم ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیروں سے استفادہ کر کے فقہاء و محدثین نے یہ قاعدہ اخذ کیا کہ غیبت صرف اس صورت میں جائز ہے جبکہ ایک صحیح یعنی شرعاً صحیح غرض کے لیے اس کی ضرورت ہو اور وہ ضرورت اس کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو. تو پھر حسب ذیل صورتیں ہیں وہ جو جائز ہونے کی. ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت، یعنی مظلوم اگر ایک ایسے مقام پر ہے کہ ظالم کے سامنے وہ کھڑا ہوا ہے، اب وہ شکایت کس کے سامنے کر سکتا ہے؟ لیکن ہر اس شخص کے سامنے جس سے وہ توقع رکھتا ہو کہ ظلم کو دفع کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے، جیسے ابو سفیان کی بیوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. اصلاح کی نیت سے کسی شخص یا گروہوں کی برائیوں کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے جن سے امید ہو کہ ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کر سکیں گے. باپ کے سامنے گئے، کوئی بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، باپ کو بتایا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس جا کر اصلاح کی نیت اس کے بیک اینڈ پہ. استفتاء کی فتویٰ لینا ہے آپ کو، تو اس وقت بتایا کسی مفتی کے سامنے صورت واقعہ بیان کرنا کہ بھئی یہ غلط فعل ہو رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. لوگوں کو کسی شخص یا اشخاص کے شر سے خبردار کرنا تاکہ وہ اس کے نقصان سے بچ جائیں. یہ جو علم الحدیث ہے اس میں جرح تعدیل ہوتی ہے، تو اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ یہ راوی جو ہیں ان کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے، تو پھر آتا ہے کہ بھئی اس کے اندر یہ خرابی بیان کی جاتی ہے کہ اس کے اندر تو یہ خرابی ہے، تو یہ جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ ناقابل قبول ہے. ایسے لوگوں کے خلاف علن اعلان آواز بلند کرنا اور ان کی برائیوں پر تنقید کرنا جو فسق و فجور پھیلا رہے ہوں یا بدعت اور گمراہیوں کی اشاعت کر رہے ہوں یا خلق خدا کو بے دینی اور ظلم و جور کے فتنوں میں مبتلا کر رہے ہوں،
تو ایسے لوگوں کے خلاف تو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے جو آپ پر ہو رہا ہے, یہ جھوٹ ہے جو آپ کی بستی میں پھیلایا جا رہا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ سامنے کریکٹر کو کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے جو ظالم ہو. جو لوگ کسی برے لقب سے اس قدر مشہور ہو چکے ہیں کہ اس لقب کے سوا کسی اور لقب سے پہچانے جا سکتے ہوں. اب میں اگر ان کے اصل نام سے ان کو بولوں تو لوگ پہچانے نہیں, تو اب مجھے بتا ارے بھائی وہ صاحب جن کو تم اس لقب سے پکارتے ہو, پھر وہ سمجھ جائیں گے اچھا جب وہ ہاں پہچان گئے. تو اس وقت جو ہے وہ, لیکن اس وقت بھی آپ اس کو عرفیت یعنی کہ اس کی تعریف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں, اس کی تنقیص کے لیے نہیں کر رہے, اس کے اندر نقص جوئی کے لیے آپ یہ لقب استعمال نہیں کر رہے. یہ وہ غیبت کی جائز حدود ہیں جو کہ جو ہے وہ شریعت نے لا یقتب کے دائرے سے باہر یہ چیزیں ہیں. ان مستثنا صورتوں, ان ایکسیپشنز کے سوا پیٹ پیچھے کسی کی بدگوئی کرنا مطلقاً ایبسلوٹلی حرام ہے. اب غیبت کو روکنے کی ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہے. ایک تو بندہ ہے جو غیبت کے مرض کا شکار ہے, لیکن ایک وہ ہے جو غیبت کو سن رہا ہے. غیبت کو روکنے کی ذمہ داری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسلامی معاشرے میں ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اگر اس کے سامنے کسی شخص پر جھوٹی تہمت ابھی تہمت کی بات ہو رہی ہے, تہمت لگائی جا رہی ہے تو اس کو خاموشی سے نہ سنے بلکہ اس کی تردید کرے, اور اگر کسی جائز شرعی ضرورت کے بغیر کسی کی واقعی برائیاں, یعنی اب غیبت ہو رہی ہے, اگر کسی جائز شرعی ضرورت کے بغیر کسی کی واقعی برائیاں بیان کی جا رہی ہوں تو اس فعل کے مرتکبین کو خدا سے ڈرانے اور اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو اور اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے مواقع پر نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو. اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی تذلیل و توہین کی جا رہی ہو, تو اللہ عز و جل اس کی مدد ایسے مواقع پر کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے. تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے بھائی کو جو کہ اس موقع پر موجود نہیں ہے اور اس کی برائی ہو رہی ہو اور آپ جانتے ہو کہ برائی ناحق ہے, تو چاہے کوئی طاقتور سے طاقتور ترین آدمی اس برائی کو کر رہا ہو, اس کے سامنے جو ہے وہ اپنا موقف پیش کرنا ذمہ داری ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری اس وقت مدد فرمائیں گے جب ہم بالکل بے بس ہوں گے. اب جس نے غیبت کر لی اور اسے پتا چلا کہ میں نے تو بڑے ظلم کیا اپنے اوپر, تو اب اسے توبہ کرنا چاہیے. تو غیبت کی توبہ کے اندر کیا کیا چیزیں, جب اسے احساس ہو جائے کہ اس نے غیبت گناہ کا ارتکاب کیا ہے یا کر رہا ہے یا کر چکا ہے, اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرے اور اس حرام فعل سے رک جائے. اس کے بعد دوسرا فرض اس پہ یہ عائد ہوتا ہے کہ حتی الامکان اس کی تلافی کرے. اگر اس نے کسی مرے ہوئے آدمی کی غیبت کی ہو تو اس کے حق میں کثرت سے دعائیں استغفار کرے, دعائیں مغفرت کرے. علماء, اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ فون کر کے اسے بتائیں کہ بھئی میں نے آپ کی مغفرت غیبت کی ہے اور جو ہے وہ آپ مجھے معاف کر دیں. تو اس طرح کی معافی کس موقع پر جو ہے وہ دب گیا, ایک منٹ, علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ معافی, اگر معافی کی آپ کو کر رہے ہیں اس فرض سے جس سے کہ آپ نے غیبت کی ہے, معافی صرف اس صورت میں مانگنی چاہیے جبکہ اس شخص کو اس کا علم ہو چکا ہو, ورنہ صرف توبہ پر اکتفا کرنا چاہیے. کیونکہ اگر وہ شخص بے خبر ہو اور غیبت کرنے والا معافی مانگنے کی خاطر سے جا کر یہ بتائے کہ میں نے تیری غیبت کی ہے, تو یہ چیز اس کے لیے اذیت کی موجب ہوگی, الٹا جو ہے وہ ڈیمیج کرے گا ریپیئر کرنے کے بجائے ایسا عمل. تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ آیت نمبر 8 جو ہے وہ آیت نمبر 12 جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہم نے ایک تفصیلی گفتگو کر لی ہے. اگر کوئی ساتھی جو ہے وہ اس کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرنا چاہیں تو کر لیں. جی فورم حاضر ہے, اگر ڈاکٹر صاحب سے کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہینڈ ریز کے آپشن استعمال کر لیں. ڈاکٹر صاحب اس میں جس طرح آپ, اچھا پہلے نوید بھائی سے لے لیتے سوال. جی نوید بھائی. جی نوید بھائی میں نے انمیوٹ کیا آپ کو. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. دس از اے ویری یوزفل سیشن, اور میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی وجہ سے آج کے دور میں بہت ہی زیادہ برائیاں پھیل رہی ہیں, اور سمجھتا ہوں کہ آج کل تو لوگوں کو اور اسپیشلی فیملیز کے اندر پاکستان میں جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے, لوگوں کو یہ تفریق کرنا ہی بڑا امپاسبل ہو گیا کہ بھئی غیبت کون سی ہے, تہمت کون سی ہے, بہتان کون سا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں تو بڑا کامن سا ہے کہ خواتین اسپیشلی, آئی ایم سوری اگر یہاں پہ کوئی فیمیلز اگر ہوں, کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بنا کے مطلب اپنی طرف سے گھڑ کے یا بدگمانی کی بیس کے اوپر جو باتیں بنا کے جو کرنا شروع کرتے ہیں, تو یہ تو بڑا کامن سا فیکٹر ہو گیا ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں. اس کو کیسے ہم کنٹرول کریں؟ آپ نے اور اسپیشلی جو آپ نے کچھ جو, اگر آپ پچھلی سلائڈ پہ جائیں ایک منٹ پلیز, میں نوٹس بنا رہا تھا, میں نے وہ میسج بھیجا تھا.
جو آپ نے ایکسکیوزز جو پرووائڈ کیے تھے اس کے لیے. ہاں جی, تو یہ جو جائز جو ہیں, اب اس کو میں مطلب پچھلے تو بڑا بہت اچھا تھا کہ بھی میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ جو اب اس سلائڈ کو میں دیکھتا ہوں اگر تو خواہ میں جسٹیفیکیشن بننا شروع ہو جائیں گی کہ یار اچھا ہاں میرا تو ارادہ یہ والا ہے کہ میں اس کی برائی سے بچانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو, یار یہ بندے میں یہ برائیاں ہیں یہ برائی. یہ تو بڑا کامن سا فیکٹر آج کل کے دور میں, اور یہ اس پیج کو بھی اگر میں دیکھنا شروع کروں تو اصلاح کی نیت سے یا کسی ظالم, اب ہر بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ میں بہت زیادہ یہ بہت ہی زیادہ اس چیز کا جو ہے نا وہ آج کل وافر وقت جو ہے نا وہ یہ پھیلا ہوا, یہ غیبت اور بدگمانی, بہتان, تہمتیں, یہ سارا. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اچھا, جزاک اللہ نوید بھائی آپ کے کمنٹس کا. خواتین کے حوالے سے جہاں تک بات ہے, میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں اسی قرآن و حدیث سے میں نے نوٹس لیے ہیں سارے. تو ایک خاتون ہے محترمہ زاہدہ تنویر صاحبہ نا, ان کی جو ہے تفسیر جو ہے نا وہ خواتین اورینٹیڈ ہے نا. تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا, یعنی کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کو پڑھوائیں خواتین کو, وہ بہت زیادہ مفید ہے کہ وہ بالکل نند, ساس اور وہ سارے جو خواتین کے مسائل کی دنیا ہے اس کو جو ہے انہوں نے اپنی اس تفسیر کے اندر بہت ہی اچھی طرح سمویا ہوا ہے. تو یہ تو ہے کہ اگر ریفرنس میں کہوں خواتین کے اندر کے جو حوالے سے جو آپ نے بات کی, تو محترمہ زاہدہ تنویر صاحبہ کی تفسیر جو ہے نا وہ اس کو ان دو آیات کی تفسیر, آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 کی تفسیر جو ہے نا وہ خصوصاً دیکھ لینا. تو یا پھر اس کو جو ہے الگ سے کمپوز کرا کر جو ہے تقسیم کیا جائے, جو بھی ہے وہ ایک تو یہ بات نا. اچھا, دوسری بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہے تو ان 6 نکات کی بنیاد پر وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ یہ میں غیبت نہیں کر رہا بلکہ میں جائز غیبت کر رہا ہوں, حرام غیبت نہیں کر رہا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ انسان کا دل خوب جانتا ہے کہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جب جاؤں گا اور میں ان بنیادوں پر جسٹیفیکیشن کروں گا تو کر لے, وہ پھر اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لیں گے اسے. لیکن انسان بعض دفعہ جو ہے نا وہ اور اس وقت وہ جو مرض ہے اس وقت جس وقت وہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اس کی آنکھوں پہ وہ پردہ چھایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو صحیح طرح دیکھ نہیں رہا ہوتا. تو جیسے کہ ان کی آنکھوں پہ وہ ایک نشے کے اندر ہے, تو اس نشے کے اندر جو ہے وہ بالکل وہ غیبت پہ غیبت کیے جا رہا ہے اور جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بالکل صحیح کر رہا ہوں. تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس موقع پر جو ہے نا صرف اس کے پر ذمہ داری نہیں بلکہ سننے والوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ توجہ دلائیں کہ اس موقع پر دیکھیں آپ ہمارے سامنے بیان کریں, اس کا فائدہ کیا ہوگا. آپ ان کے سامنے بیان کریں جس کے جو آپ کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہو, اس طرح لوگ اس سے خلاصی کریں, اس کو بھی توجہ دلائیں. تو یہی باتیں ہیں. ورنہ نوید بھائی اگر آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ ہے تو ضرور دیجیے, کوئی ٹپ ہو تو. میری آواز آ رہی ہے؟ میں ان کو دوبارہ میوٹ کروں گا نوید بھائی کو. اچھا معذرت, انہوں نے کلوز کر دی تھی. جی نوید بھائی مائک آپ کو. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. سر بہت شکریہ. آنیسٹلی اسپیکنگ میں بڑا کینڈیڈلی اس میں کہوں گا میں روزز ہوں سر. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں خود بڑی جو نا وہ شدت سے اس کا شکار ہوں, اور اسپیشلی جو بینگ این ایکسپیٹریٹ پاکستانی, اس کا سر میرے پاس آنیسٹلی اسپیکنگ میرے پاس اس کا یہاں پہ دور سے رہ کے کوئی سولوشن نہیں. پاکستان میں اگر آپ نزدیک ہوں تو پھر شاید اس طرح کی چیزوں کو آپ ٹیکل کر سکتے ہیں, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ مجھ سے اگر پوچھتے ہیں تو سر اٹس ویری ڈیفیکلٹ کسی کو سمجھانا. اور آپ نے یہ بات کی نا دل سے, سر آج کل تو لوگوں کے احساس بھی نہیں ہوتا اور بھول جاتے ہیں کر کے. جی جی صحیح بات, بھول جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی بالکل بھی. صحیح, متفق ہوں میں آپ سے, ایگری. صحیح, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, اہم مسئلہ ہے. نوید بھائی اس طرف توجہ دلا رہے ہیں. کسی کے پاس کوئی ٹپ ہے, کوئی ایسے ہمیں کوئی مشورہ دے سکتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اس مسئلے کے لیے ہم ٹیکل کرنے کے لیے کچھ کام کر سکیں, کیونکہ ہر ایک کا زندگی کا کچھ تجربہ ہے نا. اس میں کافی سارے پہلو ہیں. جس طرح آپ نے بات کی ابھی جاسوسی کی, کہ جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. اگر حکومت کسی کی جاسوسی نہیں کرتی, اگر ہر ایک شخص کی جو مطلب اپنے معاشرے میں لوگوں کی جس طرح فائلز بنتی ہیں, ہمارے پاکستان میں پولیس رپورٹ ہے یا FBI والی یہ لوگ کام کرتے ہیں, تو اس میں اگر ایک شخص کی کوئی رپورٹ نہیں بنی, جس طرح سعودیہ میں اب سما جو ہے بینکنگ کا ادارہ ہے, اگر یہ لوگ لون لیں اور کھا جائیں اور حکومت اس کا ریکارڈ نہ رکھے تو
تو نیکسٹ ٹائم وہ کسی اور انسٹیٹیوشن میں جائیں گے اور وہاں سے لون لے لیں گے اور وہاں بھی ڈیفالٹ کر جائیں گے. یہی حال پاکستان میں ہے. اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں کسی کے بارے میں, یا آپ اپنے آپ کو کہیں پہ وینڈر رجسٹریشن کراتے ہیں, تو آپ کو پولیس رپورٹ لگانی پڑتی ہے ساتھ اپنے بارے میں کہ میری پولیس رپورٹ. تو پولیس رپورٹ وہ کہاں سے بنے گی؟ پولیس آپ کے بارے میں پہلے سے کوئی آپ کی فائل کھلی بھی ہوگی, انکوائری کی بھی ہوگی, تو وہ بتائے گی کہ ہاں بھائی یہ شخص ایسا ہے, یہ بزنس ٹرمز کیسے ہیں, ریلیشن ویسے ہیں. تو وہ بھی تو کنڈیشن ضروری ہے کہ آپ مطلب ہر شخص کی ایک مطلب جاسوسی اگر حکومت نہیں کرتی تو کیا معلوم کہ بھائی کہاں پہ جو خانہ کھلا ہوا ہے, اور لوگوں کی جو مطلب بیچ میں جب تک حکومت نہیں جائے گی, پولیس انکوائری یا ڈپارٹمنٹ کے لوگ کام نہیں کریں گے اسپائی, تو معاشرے میں پھر یہ چیزیں کیسے روکیں گی, حکومت کیسے روکے گی؟ اس کے بعد جب خبر ہی کوئی نہیں ہوگی. تو وہ پہلو بھی تو آتا ہے کہ اس کی مطلب ہر شخص کی ایک رپورٹ بننی چاہیے, شخص کی نہیں مطلب ایز اے میجر, جہاں پہ شک ہو جن لوگوں پہ یا جن اداروں پہ, ان کی ایک انکوائری رپورٹ تو ساتھ ساتھ حکومت اپڈیٹ کرتی ہے. اور اس کو اب ٹھیک ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اب غلط مقاصد کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, کہ جس طرح نیب ہے یا بلا وجہ کسی کو تنگ کرنا, وہ چیز ایک علیحدہ فیکٹر ہے کہ وہ بھی جب اس کو غلط استعمال تو ظاہر ہے غلط ہے, لیکن بہرحال رپورٹ بنانا بھی اور اپڈیٹ رکھنا بھی, یہ بھی حکومت کی ذمہ داری میں ہے. اگر وہ نہیں کرے گی تو حکومت مطلب اس طرح سے کریش. اس کے اندر بس یہ اصول ہے کہ ہر ایک پاک صاف ہے سوائے جو ہے وہ چند مجرموں کے. یہ نہیں کہ ہر ایک مجرم ہے سوائے چند پاک صاف لوگوں کے نا. اصول یہ ہے نا, اسلام جس چیز کو دیکھتا ہے وہ ہر ایک کو پازیٹو نگاہ سے دیکھتا ہے سوائے چند لوگوں کے. لیکن اگر حکومت یہ سمجھے کہ سب چور ہیں سوائے چند معصوم لوگوں کے, تو بات خراب ہوتی ہے. اب آپ یہی بات کریں نا ایف آئی, اب فرض کریں کہ میرے تھانے کے اندر میرے متعلق کوئی ریکارڈ نہیں ہے کسی اس کا, اور میں اس علاقے میں 10 سال سے رہ رہا ہوں, اس کا مطلب اتنا یہ کافی ہے کہ میرے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہے. یہ مطلب ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ یعنی کہ 10 سال گزر گئے اور کوئی رپورٹڈ چیز نہیں ہے میرے خلاف, تو یہ کافی ہے میری جو ہے پاک دامنی کے لیے. تو جو یہ میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ, لیکن بعض مقامات پر یقیناً جو ہے وہ حکومت کو اسٹیپس لینے پڑیں گے, اور وہ اسٹیپس ریکارڈڈ ہونے چاہیے. ایک فرد نے ایک دفعہ جو ہے وہ کسی کے پیسے کھا لیے, اب رپورٹ ہو گیا, تو اب یہ رپورٹ جو ہے وہ اور اب حکومت کو پیسے دلانے ہیں, تو یقیناً جو ہے وہ اس کے پورٹ فولیو کے اندر یعنی کہ اس کے ریکارڈ کے اندر اس فرد کے حوالے سے یہ بات آ گئی کہ یہ پیسے کھا جانے والا فرد ہے. اور 2-3 دفعہ میں آنے کے بعد جو ہے وہ اگر اس طرح کا ریکارڈ ہو اور افراد جو ہے وہ اس فرد کے متعلق, اب وہ فرض کریں الیکشن میں کھڑا ہونا چاہ رہا ہے, تو یقیناً وہ ریکارڈ جو ہے وہ کام آنا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے وہ پبلک نمائندہ نہیں بن سکتا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن جو بات کی جا رہی ہے کہ ٹو میں لگنا, یہ جو ہے وہ مسائل پیدا کرے گا. بعض مقامات پہ جو ہے وہ آپ کو اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ بم دھماکہ ہونے والا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ مجرم موجود ہیں, تو یقیناً آپ کو وہاں پر کیمرے بھی خفیہ لگا سکتے ہیں آپ, اور بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ایسا مزہ آپ کی آواز بند ہو گئی ہے. میری آواز بند ہو گئی؟ وہ یہ کہ اوپر بشارت بھی آئی, ان کو میں انمیوٹ کر وہ ایڈمٹ کوئی مسئلہ نہیں اوپر آ گیا تھا. صحیح جی. تو بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس اصول کو رکھتے ہوئے گورنمنٹ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ لے کہ کن لوگوں کی جو ہے وہ اسے جو ہے وہ پروفائلنگ کرنی ہے, کن لوگوں کو چیک کرنا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ابھی جو صورتحال ہے, ابھی جو انٹرنیٹ پہ گیم ہو رہا ہے, انٹرنیٹ پہ ہر ایک شخص کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے کہ یہ فرد جو ہے وہ ہر چیز کا ریکارڈ مرتب کیا. کیا یہ ضروری ہے کہ میں جو ہے وہ جو میسج لکھوں اور جو ہر چیز کو جو ہے وہ سیو رکھا جائے؟ اس کے لیے پتہ نہیں کتنے شہروں کے برابر جو ہے وہ ڈیٹا سینٹرز رکھے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر شخص کو جو ہے وہ پروفائل کر کے جو ہے وہ یہ ہے بگ برادر گورنمنٹ, سپر گورنمنٹ. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ خرابی اگر کہیں نظر آ رہی ہے تو اس کو پک کر کے اور جو ہے وہ اس کو کر لیا جائے, عمومی طور پر عام لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جہاں ضرورت ہو, جس کے متعلق آپ اشارہ کر رہے ہیں. لیکن جو آج کا جدید دور کی گورنمنٹس ہیں, یہ گورنمنٹس تو حد سے زیادہ گزرنے والی ہیں. ہاں, وہ لوگ تو جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنے بچاؤ کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ہر ایک کی کمزوریاں اپنے پاس رکھیں تاکہ اس کو پھر ضرورت پڑنے پہ استعمال کریں. جی بالکل ٹھیک, میرا خیال آگے چلتے ہیں, وقت کم ہے. جی بالکل. یہ آیت نمبر 12 تھی. اس میں تسلیم کرتا ہوں ڈسکشنز کی بہت گنجائش ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ہمارا اسٹڈی سرکل ہوتا ہے ایک آیت جو ہے وہ 1.5 گھنٹے میں ختم ہوتی ہے, تو اب یہ ہمیں 7-8 آیتیں 1.25 گھنٹے میں ختم کرنی ہے, تو یہ چیلنج ہے. لیکن یہ اوپن فار ڈسکشن ہے مستقبل میں نا. جی انشاءاللہ.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، اب اہل ایمان کے دائرے سے بات نکل گئی، یا ایھا الناس آ گیا، لوگوں، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک مرد اور عورت سے، اور پھر تمہاری قومیں، شعوب اور برادریاں بنائی، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. عزت کا معیار کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری. یقیناً اللہ سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. اب اس کے اندر تفصیل میں جائے بغیر جو ہے میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھ دیتا ہوں جو کہ اس کی مزید تشریح کریں گی کہ مسلمانوں کے نزدیک قابل عزت کون ہے. فتح مکہ کے موقع پر طواف کعبہ کے بعد آپ نے تقریر فرمائی تھی، شکر ہے اس خدا کا جس نے تم سے جہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا. لوگوں، تمام انسان بس دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے، اور دوسرا فاجر اور شقی جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے. ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں آپ نے تقریر کی فرمایا، لوگوں خبردار رہو، تم سب کا خدا ایک ہے. کسی عرب کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کے اعتبار سے. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. بتاؤ، میں نے تمہیں بات پہنچا دی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا اچھا تو جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دی جو موجود نہیں ہے. اتنے قیمتی جملے ہیں. ابھی وہ بلیک لائف میٹر بات چل رہی ہے، جارج فلائیڈ کہ کالوں کی بھی کوئی زندگی ہے، اور آپ تصور کریں کہ جو ہے وہ جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر جو ہے وہ کس طرح کے بیہیویئر جو ہے وہ رنگوں کی بنیاد پر اپنائے جاتے ہیں. اور اگر اس مسلم دنیا میں یہ بیہیویئر ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ اسلام نہیں ہے بلکہ سراسر جہالت ہے. ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ وہ اللہ کی نگاہ میں ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے. اللہ قیامت کے روز تمہارا حسب نسب نہیں پوچھے گا. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. اور ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. ہر جگہ جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، انسان کو انسان کی حیثیت سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تمہارا رنگ، تمہارا حسب، تمہارا نسب یا تمہاری اور کوئی چیز ممتاز نہیں کرتی سوائے اس کے کہ تم اللہ کے آگے کتنے زیادہ جھکنے والے ہو. لتعارفوا کی تشریح اب دیکھیں اس حدیث کے اندر، اس جو پیچھے جو قرآن کی آیت ہے اس کے اندر جو لتعارفوا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف کرو، تم ایک دوسرے کو پہچانو، یہ غایت ہے. بائبل کے اندر مجھے نہیں معلوم کس پس منظر میں یہ واقعہ موجود ہے. جینیسس کے اندر، تورات کی پہلی جو کتاب ہے جو ان کی تئیں تورات ہے اس کی پہلی کتاب ہے جینیسس. جینیسس میں ایک واقعہ ہے مینار بابل کا، ٹاور آف بیبل. تو اس کے اندر جو ہے وہ واقعہ کیا ہے کہ وہ انسانیت اس زمانے میں اکٹھی تھی تو انسانیت نے جو ہے وہ اینٹ بنانا سیکھ لی. اور اینٹ بنانے کا مطلب ہے کہ بڑی مستحکم بلڈنگ. اب تو انسانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ ایک ایسی ٹاور بنائیں گے جو اسکائی اسکریپر ہوگا، فلک شگاف ہوگا، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے. اب وہ متحد ہو کر یہ پروجیکٹ شروع ہوا. انسانیت ساری ساری اس کام میں لگ گئی کہ جو ہے وہ اب ہمیں ایک ایسا ٹاور پہنچانا ہے جس سے واپس ہم آسمانوں پر چلے جائیں. اوپر سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ گاڈ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا، یہ انسان اتنا طاقتور ہو گیا اور یہ اس کی حرکتیں. تو پھر فیصلہ کیا آیا آسمان سے کہ ایک دن جو ہے وہ انسانیت جو ہے ساری ساری سو رہی تھی کہ جب وہ اٹھے تو سب کی بولیاں الگ ہو چکی تھی. کوئی اب جو ہے وہ مختلف نیچرز کی بولیاں اس روز، یعنی کہ ایمرجنس آف لینگویجز کی تاریخ جو ہے بائبل کے مطابق کیا ہے کہ وہ دن جو صبح اٹھے تو جو ہے وہ اب ہر ایک اپنی اپنی بولی بول رہا تھا اور اس طرح انسانیت تقسیم ہو گئی اور یہ پروجیکٹ ادھورا رہ گیا. اب آپ بتائیے کہ قرآن کیا بتا رہا ہے کہ یہ ساری برادریاں کس لیے بنی ہیں، یہ سارے قبائل کس لیے بنے؟ یہ کسی نیگیٹو واقعے کے نتیجے میں نہیں بنے بلکہ یہ تو تعارف کے لیے بنے تاکہ سسٹمز بنیں اور لوگ جو ہے وہ اپنے ایک دوسرے کو پہچاننے کے بعد ایک دوسرے کا تحفظ کر سکیں. تو یہ بڑی بہت بنیادی فرق ہے اس آیت کی عظمت. یہ جب بائبل کی یہ جو واقعہ دیکھتے ہیں
اور جب اس لتعارفوا کا لفظ دیکھتے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کس طرح جو ہے وہ حقائق کو واضح کرتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 14 آتی ہے. آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم. اب یہ اعراب پھر آ گئے. یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے. آمنا, ان سے کہو ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اختیار کر لو تو تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقینا اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. یہ جو ہے وہ آمنا کا لفظ جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک شکر کا جذبہ تھا. نہیں, اس کے اندر شکر کا جذبہ نہیں تھا. اس کے اندر احسان جتانے کا جذبہ تھا کہ آپ دیکھتے نہیں ہم ایمان لائے آپ پر, آپ ہمارے اس احسان کو نہیں سمجھتے کیا. تو یہ پرابلم تھی ان بدوؤں کی. ان اعراب کی دینی کیفیت کیا تھی؟ مختلف قبائل میں ایک بنی اسد بن خزیمہ کے قبیلے کے متعلق جو ہے وہ ابن عباس اور سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ خوش سالی کے زمانے میں وہ مدینہ آئے اور مالی مدد کا مطالبہ کرتے. بار بار انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیں کیا کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم بغیر لڑے بڑے مسلمان ہوئے ہیں, ہم نے آپ سے اس طرح جنگ نہیں کی جس طرح فلاں اور فلاں قبیلوں نے جنگ کی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتایا. اس سے ان کا صاف مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے جنگ نہ کرنا اور اسلام قبول کر لینا ان کا ایک احسان ہے جس کا معاوضہ انہیں رسول اور اہل ایمان سے ملنا چاہیے. اطراف مدینہ کے بدوی گروہوں کا یہی وہ طرز عمل ہے جس پر ان آیات میں یہ بات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہ لوگ اصل میں جب یہ بیہیویئر ہے تو یہ اصل میں ایک پولیٹیکل سبمیشن ہے جو انہوں نے سبمٹ کر دیا کہ مدینہ بہت بڑی طاقتور ریاست ہے, اس کی سبمیشن کے اندر ہماری فلاح ہے, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس سبمیشن کے نتیجے میں اپنے مفادات ہمیں حاصل کرنے ہیں. اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے. لیکن اب اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ الفاظ دیکھیں تو آمنا ہے اور اسلمنا ہے. اسلمنا اسلام سے اور آمنا ایمان سے. تو یہاں پر اگر جو ہے لوگ اسلام اور ایمان کے اندر فرق کرتے ہیں اور بعض دفعہ اس اسلام اور ایمان کے اندر فرق کے اندر اسلام کی ویلیو کو ہی ختم کر دیتے ہیں کہ اسلام تو بس اوپر سے ظاہری طور پر مطیع ہونے کا نام ہے اور ایمان جو ہے وہ اصل میں اصل چیز ہے. یہاں پر یہ پرابلم آ جاتی ہے. آپ نے اکثر ہمارے شیعہ بھائیوں کو سنا ہوگا مومن ہے, یہ مومن ہے, تو کیوں مسلم کیوں نہیں ہے؟ مسلم ہمارا نام رکھا گیا ہے. تو یہاں اسلمنا کی بات ہو رہی ہے, تو اسلام لائے. تو اس آیت کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام لانا کوئی بری بات ہے, اصل چیز ایمان لانا ہے. تو اس پر جو ہے وہ مولانا مودودی نے اس بات پہ لکھا ہے کہ ان آیات کو پڑھ کر آخر کون یہ خیال کر سکتا ہے کہ ان میں مسلم سے مراد وہ شخص ہے جو دل سے نہ مانے, بس ظاہری طور پر اسلام قبول کرے. اس لیے دعویٰ کرنا قطعی غلط ہے کہ قرآن کی اصطلاح میں اسلام سے مراد اطاعت بلا ایمان ہے. قرآن کی اصطلاح میں اصل میں اسلام سے مراد اطاعت بال ایمان ہے. یعنی کہ بلا ایمان نہیں ہے کہ ایمان وغیرہ ہے نہیں اور بس اطاعت کر دی تو یہ اسلام ہوتا ہے, نہیں. اور مسلم قرآن کی زبان میں بحث بظاہر اسلام قبول کرنے والے کو کہتے ہیں, یہ بات نہیں ہے. مسلم وہی ہے جو کہ جو ہے وہ اسلام کا اعلان کرے, شہادت دے لا الہ الا اللہ, اور اس کے پیچھے ایمان بیک اینڈ پر ہو. لیکن یہاں پر لغوی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. اچھا, اس طرح یہ دعویٰ کرنا بھی غلط ہے کہ ایمان اور مومن کے الفاظ قرآن مجید میں لازماً سچے دل سے ماننے والے کے معنی میں استعمال ہوئے. اگر آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کہ مومن وہ اصطلاح ہے جو کہ آمنا والی اصطلاح یہ جینون ہے, تو بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ زبردستی کی باتیں کرنے کی ضرورت کہ یہ مسلم ہے اور یہ مومن ہے, نہیں. مسلم ایک بذات خود ایک مقدس لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے اور جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ اس کے بیک اینڈ پہ ایمان بھی کام کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر بہرحال یہ بات کی گئی ہے کہ تمہارا بس اسلام جو ہے وہ ظاہری اطاعت تک محدود ہے. آیت نمبر 15 کے اندر جو ہے اب آپ کو پولیٹیکل حالات سمجھ میں آ رہے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن لوگوں کا سامنا تھا جو کہ پڑھے لکھے نہیں تھے, جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی, اور وہ اس طرح کے بیہیویئر کا مظاہرہ کر رہے تھے, اور وہ مدینے میں کے اطراف میں بڑی تعداد میں موجود تھے. اب بتایا جا رہا ہے کہ اصل مومن کون ہوتا ہے. تم قالو آمنا کہہ رہے ہو, ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون.
حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ ایمان لینے کا تقاضا نہیں کرتا کہ مجھے مال دو، مجھے فیسیلیٹیٹ کرو، مجھے مراعات دو۔ ایمان تو تقاضا کرتا ہے جانوں اور مالوں کی قربانی کا۔ ایمان کا لٹمس پیپر ٹیسٹ کیا ہے کہ انسان کتنا جہاد کر رہا ہے، کتنی جدوجہد کر رہا ہے، کتنی قربانی دے رہا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مفاد پرست ہوتا ہے اور ایک مومن ہوتا ہے۔ مفاد پرست جو ہے وہ بس جو ہے وہ اپنے مفاد کی خاطر مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مفاد کی خاطر، جب تک کہ اس کے مفادات پورے ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس گروپ میں رہتا ہے۔ جہاں اس کے مفادات جو ہے وہ دوسری سمت میں ہوتے ہیں تو اس کا قبلہ چینج ہو جاتا ہے۔ سچا مومن جو ہے وہ موت بھی سامنے آتی ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں شکست ہے، وہ جو ہے وہ اپنے قبلے کو تبدیل نہیں کرتا، اس کا قبلہ ایک ہی سمت میں رہتا ہے، اور وہ اپنے رب کی جو ہے وہ کہیں اس کے ذہن میں شک کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہوتا کہ میں غلط راستے پر ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ اگر انہوں نے آمنا کہا تو یہ سچا آمنا ہے۔ تم لوگوں کا آمنا چیک کرو کیا تم صادقون میں ہو کہ نہیں ہو۔ سورۃ الاحزاب میں اہل ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ اہل ایمان کو بتایا جاتا ہے کہ لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، احزاب پہ احزاب آ رہے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہی وعدہ تھا کہ یہی ہوگا۔ اور منافقوں کا کیا تھا؟ ان کے ایمان بجھنے کے قریب ہو گیا، اور منافق جو ہے وہ کہنے لگے مروا دیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ یہ فرق ہے اہل ایمان کا اور مفاد پرستوں کا۔ پھر جو ہے وہ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو آسمانوں اور زمین اور آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ جو ہے وہ آیت نمبر 16 بذات خود جو ہے وہ یوں سمجھے کہ خود ظاہر کر رہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کن چیزوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ مجھے تشریح کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں ایمان لایا، وہ اللہ جو کہ ہر شے سے واقف ہے، وہ اللہ جو کہ جو ہے وہ تمہارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے ایجنڈاز سے بھی واقف ہے۔ آیت نمبر 17 یمنون، مننا کہتے ہیں احسان جتانے کو۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ صادقین کا لفظ پھر آ گیا۔ اے لوگوں، یہ نہیں یمنون، یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں، علیکا، یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ پچھلی والی آیت میں کہا تھا نا کہ تم تو اسلام تم نے قبول کیا ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ یہ بالکل الٹی بات ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ احسان جتانے والوں، تم ذرا اس سچویشن کو تو غور کرو۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کہا یہ تھا کہ ہم اسلام لے آئے، حالانکہ ان کا یہ اسلام لانا چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرنے کے مترادف تھا۔ وہ اسلام لا کر اپنے جان و مال کی حفاظت اور غنیمت کے اموال میں اپنا حصہ طلب کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا جیسا تم اسلام لا رہے ہو اللہ کو اس کا ٹھیک ٹھیک پتہ ہے، اور جن اغراض کے ساتھ لا رہے ہو یہ بھی اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اور اصل بات اگر اس کی انالوجی دیکھیں، ایک بادشاہ اگر کسی کو ملازم رکھ لے، اگر ایک بادشاہ اگر کسی کو ملازم رکھ لے تو یہ بادشاہ کا ملازم پر احسان تو ضرور ہوتا ہے، بادشاہ کا ملازم پر احسان تو ضرور ہوتا ہے، مگر ملازم اسے کسی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہاری خدمت کر کے تم پر احسان کر رہا ہوں۔ یہ بنیادی طور پر فرق ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ جو ملازم ہے وہ بادشاہ کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ پر احسان کیا ہے۔ اور آخری آیت ہے، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں۔ تو خدا کو کچھ بتانے کی کوشش نہ کرو۔ تم بتا رہے ہو کہ ہم ایمان لائے، خدا کو کچھ بتانے کی کوشش نہ کرو، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو کرنا کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے عمل کرو۔ اس کے بعد زبان سے تمہیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، دنیا دیکھے گی کہ ہاں بھائی یہ بندہ جو ہے وہ سچا ہے، یہ کھرا سچ ہے، یہ سچا سونا ہے۔ ایکشنز اسپیکس
ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تمہیں اپنے ایکشن سے ثابت کرنا ہوگا کہ تم حقیقت میں ایمان لائے ہو کہ نہیں ہو, تم حقیقت میں اسلام لائے ہو کہ نہیں ہو. یہاں پر آ کر جو ہے وہ یہ صورت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. اور اگر ہم ٹوٹلی دیکھیں تو یہ مسلم معاشرے کی تطہیر کرنے کی والی صورت ہے کہ مسلم معاشرے کو کس طرح بیہیو کرنا ہے, اپنے نبی سے کیسا اس کو سلوک کرنا ہے, اپنے نبی کے ساتھ کس طرح جھک کر بات کرنی ہے, اور باہمی طور پر اہل ایمان کا آپس میں کیسا ربط ہونا چاہیے. اور اہل ایمان اگر مسلم جو ہے وہ تشخص کے حامل ہیں اسلام کے دائرے میں, تو ان کا اسلام پر کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ ہماری وجہ سے اسلام بڑا مضبوط ہوا ہے, بلکہ نہیں, اسلام کی ایسے مضبوط ہوئے ہیں. اس بات کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی قربت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ. اور آپ کے کوشچنوں سے ایک اور اہم معاملے کو ہم نے آج سمیٹا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, ہم اور سب کو ساتھیوں کو اس پہ عمل کرنے اور سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے. فورم حاضر ہے, جو بھائی اگر کچھ اضافہ کرنا چاہیں یا اس معاملے میں یا اپنی کوئی تجزیہ پیش کرنا چاہیں تو ہینڈ ریز کا آپشن استعمال کر سکتے ہیں. میں آپ کو انمیوٹ کر دوں گا. وقت کی کمی کے باعث ڈاکٹر صاحب آپ نے تیزی سے اس کو مکمل کیا ہے, ہاں لیکن اس پہ بات بہت ہو سکتی ہے ابھی بھی. جی, ہر ایک چیز پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ ہم نے 10-15 منٹ آخر کے اس وجہ سے رکھیں گے لوگ آپس گفتگو کر سکیں. جی. بیسک مطلب یہ صورت ہے پوری وہی تربیت کے متعلق ہے, معاشرے کی اور انسانی تربیت کیسی ہونی چاہیے. جی بالکل بالکل بالکل. اور یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو کہ یعنی کہ جن کا آپ نام بڑے بڑے سنتے ہیں, لیکن وہ ان معاملات کے اندر جو ہے وہ مار کھا جاتے ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں. بادشاہوں کے بیٹے بادشاہ لڑائی کر رہے ہیں. یہ امت کا جو حال ہوا ہے اس کے عمرہ اور علماء کی خرابی کے نتیجے میں ہوا ہے نا. اور ان خرابیوں کے اندر بیسک چیز ہوتی وہ یہ تھی کہ یہی باہمی تعلقات کے اندر خرابی آ گئی. وہ پھر حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ پھر اپنے بچاؤ کے لیے سب کچھ کرتی ہیں. یہ اس کا استعمال جو ہے, یہ سب جاسوسی اور یہ چیزیں جو ہیں مطلب لوگوں کے خلاف کرنا, ایک دوسرے کے خلاف کر دیتی ہیں تاکہ وہ اپنے سروائیول کی جنگ ہے نا دوسروں کو. جی بالکل ایسے ہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شعیب بھائی کیا حال ہیں؟ بہت شکریہ. بہت اچھا ایک سلسلہ چل رہا تھا. انفارچونیٹلی میں تھوڑا دیر سے آیا ہوں. جو بھی بات میں نے جہاں سے پکڑنا شروع کی وہ تھی زیادہ تر ریلیٹڈ جب وہ غیبت کی آپ بتا رہے تھے انفارمیشن, اور یہ گورنمنٹس کی جو ہے اسٹریٹجی کے انفارمیشن جو ہے لوگوں کے بارے میں کلیکٹ کی جائے اور ان کی ایک مکمل معلومات جو ہیں وہ اپنے پاس محفوظ رکھی جائے. بیسیکلی بات ساری وہی ہے کہ یہ ایک میں بیسیکلی جو آپ وہاں پر جب سلائڈ پہ تھے تو میں اس کو تھوڑا سا مزید دیکھنا چاہ رہا تھا تو وہ مس ہو گئی مجھ سے. لیکن ساتھ ساتھ میں اپنا ایک کمنٹ بھی جو ہے نا وہ ایڈ کرنا یہاں پر, بلکہ ایک کمنٹ کہہ سکتا ہوں, ایک نظریہ پیش کر سکتا ہوں کہ جو گورنمنٹ ہے اس میں بھی انسان ہی ہے, اور مسئلہ سارا یہاں وہاں پر آتا ہے جب گورنمنٹ خود بھی جو ہے نا استعمال کرے غلط طریقے سے اس انفارمیشن کو اپنے فائدوں کے لیے. اب یہاں پر انسان کی جو اپنی آزادی ہے جو کہ خود اس کو اسلام دیتا ہے اس کے حقوق کے معاملے میں, اس کے تمام جو اس نے فرائض ایگزیکیوٹ کرنے ہیں اس کے معاملے میں, تو وہ ساری کی ساری جو ہے نا کمپرومائز ہونے کی پوزیشن میں آ جاتی ہیں. تو یہ ایک پوائنٹ تھا. ساتھ میں بس وہ سلائڈ پڑھنا چاہ رہا تھا تو وہ مس ہو گئی تھی مجھ سے. کون سی والی؟ یہی غیبت کی جائز حدود کی بات کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ. ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ مشار بھائی ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے, اور بس رمضان کی مصروفیت کی وجہ سے اس کو ابھی اپلوڈ نہیں کر رہے. انشاءاللہ جلد یہ سارے لیکچر جو ہے نا رمضان میں جتنے بھی ہوئے ہیں اس کو انشاءاللہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیں گے. بہرحال بشارت میں مجھے اندازہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹس کے رول کے اوپر ہمیں الگ سے بیٹھ کر پوری تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں گورنمنٹ کا رول جائز ہے اور کہاں جو ہے وہ ناجائز ہے نا. یہ اس نشست میں میں اس کا احاطہ نہیں کر پایا, مجھے اس بات کا اعتراف ہے, لیکن یہ پورا اوپن فار ڈسکشن موضوع ہے.
اور ہمارے ساتھ سب میں خیال ہے کوئی اور بات کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں. اگر نہیں تو پھر ختم کرتے ہیں. فاخر بھائی سے میں پھر درخواست کروں گا, آج ہم نے ایک اور سنگ میل عبور کیا ہے, تو اس کے ساتھ وہ پھر آج کی نشست کو اختتام بھی کریں گے دعا کے ساتھ. اور اگلی نشست سب جمعرات کو پھر ہم لوگ کریں گے. جی جمعرات جمعہ, لیکن ہفتے کو پھر 27ویں شب والا پروگرام کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, اس کی اناؤنسمنٹ پھر کر دیں گے پھر. ہاں جی جی انشاءاللہ. جی فاخر بھائی. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. ایک اور صورت الحمدللہ آج ختم کی. صاحب نے بہت احسن طریقے سے اس کو بھی جو ہے اس صورت کے مضامین کو سمایا. اس کو مختصراً مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا یہ ایک سوشل چارٹر ہے بیسیکلی, جس کو ہر مسلمان کو جس کو پڑھنا اور سمجھنا جو ہے وہ بے انتہا ضروری ہے. اور جیسے کہ بات آئی تھی اس سے پہلے, تو بات یہی ہے کہ جتنا زیادہ مطلب یہ آدمی اپنا تقوی جو ہے وہ بڑھائے گا, تو قرآن کے مضامین کو سمجھنے میں اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ آسانی ہوگی. اور تقوی جو ہے وہ جتنا آپ قرآن سے تعلق اپنا مضبوط کریں گے, تعلق جوڑیں گے, آدمی کا جو ہے تقوی جو ہے اسی طرح جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہم لوگوں کو کہ ہم نے اس ماہ میں قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کی مطلب کوشش کی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تعلق کو وہ رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ قائم رکھے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أنت اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.